الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی طرف توجہ کی جو ایک تحریک بر عظیم پاک و ہند میں شروع ہوئی پچھلی صدی کے آخری ربع سے، اور اس صدی میں وہ پھر آگے بڑھی ہے، تو اس کی جو گمبھیرتا ہے، اس میں جو شد و مد ہے، جس کے حوالے سے یاد رکھیے کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ قرآن پر اتنا کام پورے عالم اسلام میں کہیں اور نہیں ہوا۔ فقہ پر ہوا ہے، حدیث پر ہوا ہے، اور پرانی تفاسیر کو، پرانی کتابوں کے شائع کرنے کا کام بہت ہو رہا ہے عالم عرب میں۔ التراث العلمی، جو ہمارا علمی ہیریٹاج ہے، جو ہمارا ورثہ علمی ہے، اسے خوب زندہ کر رہے ہیں، لیکن قرآن پر جو ارتکاز ہوا ہے اس بر عظیم پاک و ہند میں، وہ کہیں اور نہیں۔ اور اس کو بھی کاؤنٹ کر لیجئے انہی فیکٹرز میں سے جن کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ میرا گمان غالب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت ہے جو اس خطہ ارضی کے ساتھ وابستہ ہے۔ دوسرے 1000 سال کے مجددین بھی عظیم ترین اسی سرزمین میں پیدا ہوئے، اور خاص طور پر قرآن کے ساتھ اعتناء اور توجہ اور التفات وہ جتنا یہاں ہوا ہے اتنا اور کہیں نہیں۔ تو ہم نے جو کچھ پہلے پڑھ لیا ہے اس میں تراجم کی ایک فہرست، جو ربع اول جو ہے اس صدی کا، اس تک جو تراجم شائع ہو چکے تھے ان کی ایک مثال دی ہے، جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنا التفات اور کتنی توجہ اور کتنی لوگوں کے اندر اس بات کی طرف جو ہے ایک اعتنا پیدا ہو گیا تھا۔ اب وہ عمل جب آگے بڑھا ہے تو جن کو آپ سکولز آف تھاٹ کہتے ہیں، سکولز آف فقہ، یہ مکاتب فکر ہے فقہ کے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اسی طرح سکولز آف دی ایکسیجیسس آف قرآن، تفسیر قرآن کے مکاتب فکر جو ہندوستان میں بر عظیم پاک و ہند میں پیدا ہوئے، ان کا ایک نقشہ یہ ہے۔ یہ بھی کسی اعتبار سے ایگزاسٹو نہیں ہو سکتا، اس میں بہت سی چیزیں اور ہوں گی، لیکن خاکہ مکمل ہے یہ۔ اس خاکے میں تفصیلات کا رنگ اور بھرا جا سکتا ہے، مثلا یہ کہ آرتھوڈاکس قدامت پسند تفاسیر اور بھی ہوں گی، اسی طریقے سے متجددین میں اور بھی لوگوں نے کام کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ خاکہ یہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں اہم ترین آدمی ہے سر سید، اس لیے کہ علماء اب بھی قرآن کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ ساری کوششیں شاہ ولی اللہ دہلوی کی تاحال علماء کو قرآن مجید کی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ جمود اتنا سخت ہے۔ متوجہ کرنے والا شخص یہ ہے، وہ کس اعتبار سے کہ سر سید نے جب تفسیر شائع کرنی شروع کی تہذیب الاخلاق میں 1875 میں شروع کی، اور 1896 میں انتقال ہو گیا، 11 سال میں 15 پارے کی تفسیر۔ اس میں انہوں نے جو نیا علم کلام پیش کیا وہ سائنٹیفک ریشنلزم، اس نے قدیم اعتقادات کی جو ہے وہ جان نکال دی، دھجیاں بکھیر دی۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں نشأۃ ثانیہ میں۔ اب علماء کو مجبوراً جواب دینے کے لیے میدان میں آنا پڑا۔ یہ کچوکا نہ لگتا تو ابھی علماء نہیں تھے ادھر متوجہ ہونے والے۔ ان کا اعتناء صرف فقہ اور حدیث اور علوم معقولی جو کہلاتے ہیں، منطق، فلسفہ، اس کی طرف۔ اہل حدیث ہیں تو وہ صرف حدیث، فقہ سے بھی کوئی بحث نہیں، نہ فقہ سے بحث، نہ اصول فقہ سے بحث، انہیں صرف اصول حدیث اور حدیث سے بحث ہے۔ حنفی مدارس میں یہ ہے کہ وہ دورہ حدیث ان کی چوٹی ہوتی ہے، لیکن وہ تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں، صرف یہی فقہی اختلافات کی بحثیں آتی ہیں اور کچھ نہیں۔ تو انہوں نے جب کچوکے دینے شروع کیے تو اب علماء مجبوراً میدان میں آئے جواب کے لیے۔ اس اعتبار سے انڈائریکٹلی کافی جو ہے ثواب اس شخص کو ملے گا۔ جیسے میں نے کہا تھا پاکستان کے قیام کا کے لیے ہم ممنون احسان ہے پنڈت نہرو کے بھی، ہندوؤں کی تنگ نظری کے بھی، اور پنڈت نہرو نے جس طرح 2 مرتبہ پہلے کیبنٹ مشن پلان کو ٹارپیڈو کیا اور پھر وہ جوائنٹ ڈیفنس آفر جو ہے اس کو ٹھوکر لگائی، اس نے پاکستان کے جداگانہ اور ایک آزاد ملک کی حیثیت سے وجود میں آنے اور باقی رہنے کے لیے ایک سبب پیدا کیا۔ متجددین میں سے سر سید امام ہیں،
اور باقی یہ سب انہی کے خوشہ چین ہیں۔ یہ جو مولوی محمد علی لاہوری، جو در حقیقت تو ساتھی غلام احمد قادیانی کے تھے، اور کچھ غلام احمد قادیانی نے بھی چاہے تفسیر کوئی نہیں لکھی لیکن قرآن مجید کی تعریف اور مدح و ثنا بہت کی ہے۔ قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے، اے بے خبر بخدمت قرآن کمر بے بند، زاں پیشتر کے بانگ برآید فلاں نہ ماند، کہ اے غافل انسان قرآن مجید کی خدمت پر کمر کس لے، اس سے پہلے پہلے کہ یہ آوازہ ہو کہ فلاں شخص رخصت ہو گیا چلا گیا، مرنے سے پہلے پہلے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ قرآن کی طرف توجہ کے ارتکاز میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے، اگرچہ یہ ضلوا فاضلوا ضلوا ضلالا بعیدا، بعد میں نکل گئے دور۔ تو ان کا ایک ساتھی جو مولوی محمد علی لاہوری، جو بعد میں علیحدہ ہو گئے اور لاہوری فرقے کے وہ بانی بنے، وہ بھی در حقیقت سر سید ہی کا جو سائنٹیفک ریشنلزم ہے اس کو لے کر آئے ہیں اپنی تفسیر میں، انگریزی میں بھی اردو میں بھی۔ اور چونکہ وہ ریشنلزم جو ہے، سائنٹیفک ریشنلزم، اس دور کی ضرورت تھی، یہی وجہ ہے اس کی پاپولیرٹی کی، کہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ 3 سال میں 30,000 نسخے فروخت ہوئے اس کے۔ اور یہاں پر میں ایک ذکر کر دوں کہ یہ مولانا عبد الماجد دریابادی کا میں نے ذکر یہاں کیا ہے، ان کی گواہی یہ ہے کہ میں نوجوانی میں بالکل ملحد ہو گیا تھا، خدا کا منکر، ہر چیز کا منکر۔ مجھے نفس مذہب کی طرف لانے والی لوٹا کر وہ کتاب تو ہے گیتا۔ گیتا نے مجھے روحانیت اور مذہب کی طرف راستہ دوبارہ دکھایا، اور مذہب میں اسلام کی طرف لانے والی وہ یہی مولوی محمد علی لاہوری کا ترجمہ قرآن انگریزی کا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا دریابادی بہت ممنون احسان تھے اور بڑے ریلیکٹنٹ رہے ہیں آخری وقت تک ان کو کافر قرار دینے میں، احسان کا بوجھ تھا ان کے کندھے پر۔ بہرحال اس کی پاپولیرٹی کا سبب سمجھ لیجئے، وہی ریشنلزم سر سید کا جو اس دور کی ایک ضرورت تھی۔ پھر وہیں سے یہ چکڑالویت میں نے نہیں لکھا یہاں پہ، مولانا عبداللہ چکڑالوی، اور یہ مشرقیت، عنایت اللہ مشرقی کا سارا تھاٹ جو ہے وہ بھی اسی سائنٹیفک ریشنلزم کا ہے، اسی لیے بہت مقبول ہوا، جنگل کی آگ کی طرح پھیلا۔ اور اسی میں پرویزیت، غلام احمد پرویز، اسی میں فضل الرحمانیت، ڈاکٹر فضل الرحمان جن کی کتاب الاسلام کے خلاف ایک بڑی ایجیٹیشن ہوئی تھی 1968 میں، یہ ایک شاخ ہے، اور ان میں امام ہے سر سید۔ سر سید بہت پختہ عالم تھے، سر سید اور مولانا قاسم نانوتوی ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، تو یہ ایسے نہیں ہیں کچے پکے آدمی نہیں تھے، بڑے پختہ عالم تھے، عربی پر انہیں عبور تھا، مذہب ان کا ان کی ہڈیوں میں تھا، لیکن بس ایک وقتی جو ایک رو تھی، مغرب کی سائنس آئی، انگریز غالب ہو کر آیا، فاتح کی حیثیت سے آیا، سائنس کا ایک روب تھا، وہ بہت دور نکل گئے۔ اور اس میں صرف نوٹ کر لیجئے معلومات کی حد تک، اگرچہ ہمارے موضوع میں نہیں ہے یہ، کہ ان کا کاؤنٹر پارٹ مصر میں، اس لیے کہ اس میں نشت ثانیہ میں الفاظ آئے ہیں مصر اور ہند کے نیم متکلم لوگوں نے، تو علامہ رشید رضا صاحب تفسیر المنار، اور ان کے شاگرد یا جانشین یا خلیفہ مفتی محمد عبدہ، یہ در حقیقت سر سید کا کاؤنٹر پارٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر المنار بھی بہت ہی سائنٹیفک فینومینا، اس کے حوالہ، اس کے ذریعے سے بات ہوئی تو بہت ہی مقبول ہوئی، لیکن میں نے ان کا مطالعہ نہیں کیا ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں ان کے بارے میں وہ زیادہ تر شنید پر مشتمل ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کچوکے جو لگائے تو یہ میں نے اس لیے یہ نشان لگایا ہے، انہوں نے جگایا، ہوش میں آؤ، کھڑے ہو، کمر کسو، کام کرو۔ تو اب جو یہاں پر رد عمل جو ہوا ہے، رد عمل پھر رد عمل کا رد عمل، وہ تو پھر چلا۔ تو آرتھوڈاکس علماء میں، قدامت پسند علماء میں سے اہم ترین نام یہ ہیں شیخ الہند محمود حسن، اس لیے کہ ان کا شہرہ بہت تھا، ان کی عظمت تھی، سیاسی، دینی، ہر اعتبار سے بہت مشہور انسان، اسیر مالٹا۔ ان کا ترجمہ اور شیخ الاسلام مولانا عثمانی، شبیر احمد عثمانی نے اس کے حواشی مکمل کیے، 5 پاروں کے ہیں، حضرت محمود حسن صاحب کے ہی، اور پھر باقی شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کے ہیں۔ یہ ہے ایک سلسلہ۔ دوسرا سلسلہ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ،
حلقہ دیوبند میں زیادہ معروف یہ ہے، ان کی تفسیر بیان القرآن، یہ چونکہ تصوف کے میدان میں ساری دلچسپی رہی، سیاست میں آئے نہیں، تصنیف و تالیف یا تصوف اور خانقاہ میں لوگوں کی تربیت، یہی دو کام تھے۔